اور میں وہ دعوے سے کہتا ہوں میں نے بہت ساری چیزیں روک کے رکھی ہوئی تھی کہ یار اس طرح میں نہ کروں کیونکہ اس سے بہت بڑا طوفان آئے گا، لیکن اب جب کہ ان کے لمبی لمبی زبانیں کر کے میرے خلاف اور میرے عقیدے کے اوپر یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں تو اب پھر میں ان کو ننگا کروں گا، اور میں چوک چوراہے میں ان کو ننگا کروں گا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے جناب مفتی حنیف قریشی نے جب سے دعوت اسلامی کی حقیقت کو واضح کیا ہے اور دعوت اسلامی والوں کا پردہ فاش کیا ہے، اسی وقت سے لے کر کے دعوت اسلامی والوں کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، اور یہ مفتی حنیف قریشی کے خلاف طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے ہیں اور ان کے خلاف طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی سلسلے کو لے کر کے جناب مفتی حنیف قریشی نے ایک اور ویڈیو اپنے یوٹیوب چینل پر اپلوڈ کی ہے کہ جس ویڈیو کے اندر مزید دعوت اسلامی کی حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے اور دعوت اسلامی کی حقیقت کو عوام کے سامنے واضح کیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ ویڈیو، ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار، اما بعد۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین، سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے ایک اہم ترین کیس، وہ فیصلے کا منتظر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور حاکم بدان اگر وہ فیصلہ آئین پاکستان کی روح اور آئین جو شریعت کا قانون ہے اس کے خلاف آتا ہے تو اللہ معاف کرے ملک کے اندر حالات کچھ مناسب نظر نہیں آ رہے۔ اس حوالے سے ملک بھر میں جتنے بھی درد دل رکھنے والے علماء، مشائخ اور دیگر تنظیمات کے لوگ ہیں وہ اپنے اپنے طور پر عوامی بیداری کے لیے ختم نبوت کانفرنسز کا انعقاد کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ پر تائیدار ختم نبوت کانفرنس ہو رہی ہے اور اس حوالے سے ایک عوامی بیداری کا سلسلہ جاری ہے۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں کہا تھا کہ جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں آتا میں اس حوالے سے کوئی مزید جو ہے نا وہ ویڈیوز نہیں بناؤں گا، میں اسی چیز پر فوکس رکھوں گا۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جن لوگوں کو اہل سنت و جماعت نے اربوں خربوں روپے چندہ دیا اور اب بھی دے رہے ہیں، اور جو ہمارے اہل سنت و جماعت میں جو سب سے مضبوط طاقت ہے افرادی حوالے سے، مالی حوالے سے، اور جن کے پاس سب سے بڑے پلیٹ فارم ہے، مدنی چینل جیسا پلیٹ فارم، دعوت اسلامی کی میں بات کر رہا ہوں، افسوس یہ کہ وہ لوگ بجائے اس کے کہ وہ اس عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے منظم انداز سے وہ بھی لوگوں کی ذہن سازی کرتے اور یہ اس مدنی چینل کے اوپر ایک خاص انداز سے لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی اور ختم نبوت اور رد قادیانیت کے حوالے سے ایک آواز بلند کی جاتی، افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ لوگ اپنے انہی عللوں تللوں پر لگے ہوئے ہیں، اور ان کے وہ جو دعوت اسلامی کے اوپر جو قابض گروپ ہے عمران اتاری کی صورت میں، اس نے اپنے انہی جو نا چندہ خوروں اور انہی کرپٹ اور انہی جو لوگوں کو جو اس نے پیڈ لوگ رکھے ہیں ان کو ہمارے پیچھے لگائے اور ہر اس شخص کے پیچھے لگائے کہ جو اس وقت ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ یہ لوگ کس کے پے رول پر ہیں۔ یہ ہر اس آدمی کے خلاف ان کی آواز اٹھ رہی ہے جو عقیدہ ختم نبوت کی آواز بلند کر رہا ہے۔ تاہم اس حوالے سے بھی بہت سارے چیزیں لنک ہمارے سامنے آئے ہیں، ان قریب انشاءاللہ میں اس کی طرف بھی آؤں گا۔ تاہم مجبوراً مجھے ایک بار پھر یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے تاکہ میں ان کو جناب تھوڑا سا اس حوالے سے بھی ان کی آنکھیں کھولوں کہ حنیف قریشی بالکل نہ مرا ہے اور نہ دبا ہے۔ تم یہ جو سمجھتے ہو کہ تمہارا یہ جو گالی برگیڈ ہے یہ مجھے گالیاں دے کر اور میرے خلاف جناب والا پروپیگنڈا کر کے یہ مجھے خاموش کروا دیں گے، اس طرح نہیں ہوگا۔ گوشت خود کھائیں، کھال دعوت اسلامی کو دیں، اور جو ہڈیاں ہیں وہ دعوت اسلامی پہ بھونکنے والے حنیف قریشی جیسے کتوں کے آگے ڈالیں۔ اور اب میں انشاءاللہ پوری قوت کے ساتھ وہ جو چیزیں میں نہیں بھی لانا چاہ رہا تھا میں ان کو بھی تمہارے حوالے سے میں واضح کروں گا، اور دنیا حیران ہو جائے گی کہ کس قسم کی بدبختیاں انہوں نے روا رکھی ہیں دعوت اسلامی کے ذمہ داروں نے۔ بہرحال معزز ناظرین و سامعین، گزشتہ ایام میں نے دعوت اسلامی کی کرپشن کے حوالے سے اور برطانیہ کے اندر ان کی مالی بے قاعدگیوں کے حوالے سے ویڈیو بنائی تھی، جس میں نے بتایا تھا کہ انہوں نے وہاں پر مسجدیں اور مدرسے سود پہ انہوں نے رقمیں لے کر وہ مورگیج کروائے ہیں، اور یہ یقیناً وہ جو مورگیج کی مد میں وہ جو سود کا جو واپس پیسہ بینکوں کو اور دیگر مالیاتی اداروں کو انہوں نے دیا وہ لاکھوں پاؤنڈ ہیں، اور وہ سود پہ انہوں نے جو رقمیں لی ہیں، جو انہوں نے مورگیج وہ کروائی ہیں بلڈنگیں، تو باقاعدہ طور پر ان کے آلریڈی ان کے اکاؤنٹوں میں لاکھوں
पाउंड जो है ना वो मौजूद हैं, यानी मिलियंस ऑफ पाउंड पहले से मौजूद हैं। इसके बावजूद इन्होंने सी लेंडर कंपनियों से, जो आम बैंकों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा सूद चार्ज करती हैं, उनसे जनाब इन्होंने रकमें हासिल करके तो इन्होंने मस्जिदें और मदरसे बनाए। मौजूद नाज़रीन, मस्जिदें और मदरसे इन लोगों ने वहाँ बनाए, और वो मैंने अपनी वीडियो में पूरे सबूत आप सब लोगों के सामने पेश किए थे। तो चाहिए तो ये था कि अपनी उस माली बेकायदगी पर और अपनी गलती और कोताही पर दावत इस्लामी की मैनेजमेंट अवाम का सामना करती और इसकी वजाहत करते, और उस हवाले से वो अपना मौक़िफ़ देते और लोगों को मुतमईन करते। लेकिन इन्होंने अपना, इमरान अत्तारी एंड कंपनी ने अपने पे रोल के ऊपर जो लोग रखे हुए हैं, जो इनके पेड तबका है, वो चंद जनाब वाला लोग इन्होंने सामने किए और उन्होंने वीडियोस बनाई और लोगों को कंफ्यूज करने की कोशिश की, जिनमें से सबसे पहली एक वीडियो बरतानिया के एक दावत इस्लामी के मुफ्ती ने बनाई, और वो वीडियो मुझे दावत इस्लामी कराची के एक मरकज़ी जो रब्ताकार हैं आदिल अत्तारी साहब, उन्होंने अपने व्हाट्सएप से मेरी तरफ उसको व्हाट्सएप किया, और लेकिन उसमें उन्होंने इस बात को वजाहत ज़रूर की थी कि ये हमारा ऑफिशियली जवाब नहीं है, ताहम हम आपकी तरफ ये भेज रहे हैं कि इसको भी आप देख लीजिए। लेकिन बाद अज़ा मैंने देखा कि उसी वीडियो को दावत इस्लामी के ही मुताल्लिका लोगों ने बड़े पैमाने पर वायरल किया, और उस वीडियो के अंदर उस मुफ्ती साहब ने ये लोगों के सामने मसला बयान किया कि भाई अगर काफरों से यहाँ बरतानिया में लेन देन अप्स एंड डाउन करेंगे तो वो सूद सिरे से होगा ही नहीं। और उन्होंने गोया जो बरतानिया के अंदर ये जो सूदी रकम पर लिया गया मस्जिद और मदरसे का सिलसिला था, उसकी उन्होंने भरपूर तरीके से दिफा किया, और उन्होंने वहां पर जो दलाइल दिए, उन दलाइल में से एक ये दलील भी थी कि एक मुफ्ती साहब ने 25 साल कबल एक फतवा दिया था एक ख़ास हालात के पेश नज़र के यहाँ मुसलमानों के लिए ख़ास हालात हैं तो वो एक मकान मॉर्गेज पर वो ले सकते हैं। लिहाजा इन्होंने उस पर क्यास करते हुए कहा कि जब ज़ाती मकान की ज़रूरत हो तो इसके मुकाबले में अगर दीनी ज़रूरत हो तो फिर मस्जिद और मदरसे क्यों नहीं बना सकते। हालांकि मौजूद नाज़रीन और सामीन, जो सूरत पेश की गई जिस पर क्यास किया गया, हकीकत में वहाँ हालात ऐसे हैं ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि दावत इस्लामी ने जिन इलाकों में ये मस्जिदें और मदरसे सूदी रकमें लेकर, और वो भी सी लर्नर कंपनियों से जो कई गुना ज़्यादा सूद चार्ज करती हैं, जहाँ इन्होंने वो मस्जिदें और मदरसे बनाए, तो वहाँ ऑलरेडी इससे कबल भी वहाँ पर आले सुन्नत व जमात के दाएं बाएं इदारे पहले से मौजूद है। और ऐसा नहीं है कि बरतानिया के अंदर सुन्नियों की कोई मस्जिदें नहीं हैं, वहाँ सैकड़ों मसाजिद मुख्तलिफ शहरों में पहले से बनी हुई हैं, और मुसलमानों ने वहाँ जो मस्जिदें और मदरसे बनाए तो वहाँ अपने मुनज़्ज़म अंदाज से हलाल अपनी रकमें लगाकर और चंदा देकर उलमा कई दहाइयाँ उलमा को हो चुकी हैं, और वहाँ पर वो अपनी तक़वे और तहारत को सामने रखते हुए उन लोगों ने जनाब मसाजिद और मदारिस का क़याम अमल में लाया। लेकिन दावत इस्लामी के वो गैर जिम्मेदार जिम्मेदारान कि जो महज एक अपने ताल्लुकात की बिना पर उनको इतनी बड़े बड़े ओहदे दिए गए, जिस तरह इमरान अत्तारी, याफूर अत्तारी, हबीब अत्तारी, ये पूरा एक चैन है कि इनके कारोबारी लिंक्स हैं और एक दूसरे से फ़वायद हासिल करते हैं, और इस तरह इन्होंने वहाँ पर कुछ लोगों को निगरान मुकर्रर किया, और उन निगरानों ने वहाँ पर जहाँ कोई अशद ज़रूरत भी नहीं है और फिर ज़ाती मकान का मामला भी नहीं है, और जहां इजाजत भी दी गई थी तो वहां पर सूद लेने की बात थी, यानी आप काफिर को पैसे देकर उससे सूद ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका फायदा है और उसका नुकसान है। सूद देने के हवाले से तमाम उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये किसी काफिर को देना जायज नहीं है। और इन लोगों ने जुल्म यह है कि इन्होंने न सिर्फ ये कि भारी मिकदार में सूद पर रकमें ली, जिससे इन्होंने लोगों के चंदों से ज़कात, फितराना, खैरात और घरों से डोनेशन बक्सों के जरिए से इन लोगों ने वो चंदा इकट्ठा करके लाखों पाउंड इन्होंने जो रकमें अदा की वो सूदी किस्तें उन बैंकों को और मालियाती इदारों को दी, जो कि इनके रिकॉर्ड के अंदर मौजूद है, और मैंने वो सारा रिकॉर्ड लोगों के सामने रखा है। तो इस पर इनके पास कोई जवाब नहीं था कि भाई मस्जिदें सूद पर, और ऐसे हालात में कि जहाँ दाएं बाएं मस्जिदें भी मौजूद हों और फिर दावत इस्लामी जैसी तकवा और तारत के नारे लगाने वाली तंजीम, कैसे इसका जवाब हो सकता है। चाहिए तो ये था कि दावत इस्लामी ऑफिशियली इसका आकर जवाब देती, उनके मुफ्ती अगर गलत किया था तो उनके जिम्मेदार इस पर माफ़ी मांगते, और ऐलान होता दावत इस्लामी के मरकज़ की तरफ से कि हमारे इल्म में नहीं है,
اور وہاں کے جو کچھ ذمہ داروں کی غلطیاں ہیں اور وہ اس چیز کا اقرار اور اظہار کرتے، لوگوں سے معافی مانگتے، لیکن ان میں سے ایک کام بھی معزز ناظرین و سامعین دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ کہ اگر یہ آفیشیلی اپنی غلطی مانتے تو ان کا وہ جو مشہور نعرہ ہے کہ ان کے لاکھوں روپے ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ ہڑپ کر جاتے ہیں، کرپشن کر جاتے ہیں، تو یہ ان کے خلاف کیس نہیں کرتے، ہائی لائٹ نہیں کرتے، کیونکہ میں نے خود اپنے کانوں سے ان کے بڑے بڑے لوگوں سے سنا کہ اگر اس طرح کیس ہائی لائٹ ہوتے ہیں تو پھر لوگ دعوت اسلامی کو پھر چندہ دینا بند کر دیں گے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں نے آفیشلی کوئی اس کا اظہار نہیں کیا۔ تاہم جس وقت میری طرف سے جوابی ویڈیو آئی کہ یار یہ کس طرح سے یہ جائز ہو سکتا ہے، تو پھر ان کے اسی مفتی نے آ کر جناب اپنا ایک بیان دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے اصغر اتاری صاحب اس حوالے سے رہنمائی کر چکے تھے کہ سود اگر انتہائی کوئی صورت ہو تو کافروں سے سود لے سکتے ہیں، آپ سود دے نہیں سکتے۔ افسوس کی بات ہے کہ دکان چلانے کے لیے شریعت کو بدنام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کافر کی کمپنی کے بارے میں لکھا تھا۔ اعلیٰ حضرت جب تھے انگریز کی حکومت تھی، بلکہ وہ جاری تھی، تقریباً انگریز کی حکومت جاری تھی، ادارے اس کے تھے، کفار کے تھے، اعلیٰ حضرت نے ان کی بات کی تھی۔ اور آج ہم نے بھی اجازت دی، جو لوگ UK میں یورپ میں رہتے ہیں اور رہنے کے لیے گھر جو ہے کافر کمپنی سے اگر وہ مورگیج کرتے ہیں، رہنے کے لیے گھر کی ہم نے اجازت دی ہے۔ مسلمان اور کافر کے درمیان سود نہیں پایا جاتا۔ کافر کو آپ نے پیسے دیے 1,10,000 لے سکتے ہیں، لیکن اس کو سود نہ کہیں، اس کو نفع کہیں۔ پیسے آپ نے دیے اور نفع آپ نے لیا، یہ صورت جائز ہے۔ پیسے آپ نے قرضہ لیا اور نفع اس کو دیا، یہ صورت جائز ہے کافر کے ساتھ بھی۔ اور یہاں تو انہوں نے سود دینا کیا، انہوں نے لوگوں کے زکوٰۃ، صدقات اور فطرانے کے رقموں کو سودی قسطوں میں انہوں نے جناب والا ادا کیا، اور مسجدیں اور مدرسے انہوں نے ان سودی رقموں سے بنائے۔ اسی مفتی صاحب نے ایک اور ویڈیو جناب اس حوالے سے بنائی، ذرا آپ اس کے یہ کلپ سماعت فرمائیں۔ اور میں نے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا، بڑی سطح کے ذمہ داروں سے رابطہ کیا، کیونکہ آپ بار بار نگران شورا عمران اتاری پر الزام لگاتے ہیں، اور میں نے اس بات کے اینڈ تک تصدیق کی، کیا عمران اتاری صاحب ان کاموں میں انوالو تھے؟ ہرگز نہیں، ان کو پتہ تک نہیں تھا، کیونکہ دعوت اسلامی کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، جو نگران ہوتا ہے اس پہ ٹرسٹ کیا جاتا ہے، وہ جو بھی معاملات کرے اس کو یہ ضرور کہا جاتا ہے، پابند اس بات کا کیا جاتا ہے کوئی شرعی رہنمائی لے، اور ہو سکتا ہے کہ بعض نگرانوں میں شرعی رہنمائی نہ لی ہو اور انہوں نے کر دیا، اور آپ یہ سارے کا سارا جو پلندہ ہے ایک ہی شخصیت پر ڈال کر ان کو ڈیمیج کرنا چاہتے، کیونکہ آپ اس ذیلی نگران یا اس بندے کو تو نہیں جانتے، آپ بڑی شخصیت کو اس لیے ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں تاکہ ویورشپ اچھی مل سکے، اور اس بندے جس نے یہ معاملہ کیا ہے اس سے تو پوچھ کچھ جاری ہے، کیوں اس نے 3-4 بلڈنگیں مورگیج پہ لے لی، کیوں اس نے ایسا کیا، جبکہ 110 ادارے دعوت اسلامی کے، کیا یہ کافی نہ تھے؟ اس سے خود دعوت اسلامی کے ذمہ داران سوال کر رہے ہیں، اور اس بات کا باقاعدہ تو انہوں نے عہد کیا کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ معزز ناظرین و سامعین، الحمدللہ العظیم، یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ میں نے جو دعوت اسلامی کے حوالے سے بات کی تھی، میرا موقف بالکل درست تھا کہ انہوں نے مالی بدعنوانیاں کی ہیں، تو بقول اس مفتی کے کہ جناب واقعی ان کے لوگوں سے یہ مالی بدعنوانی ہوئی ہے، لیکن اب سوال یہ ہے کہ لوگوں کا کروڑوں روپیہ، یہ جو اربوں روپیہ لوگوں کا انہوں نے غلط جگہ پر لگایا ہے، تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دعوت اسلامی آفیشلی اس کو کیوں نہیں آن کر رہی اور آفیشلی اس پر معافی کیوں نہیں مانگ رہی ہے قوم سے؟ کدھر ہے عمران اتاری، کہاں ہے امیر دعوت اسلامی؟ بھائی اتنا بڑا مالی تم لوگوں نے کرپشن کی ہے، لوگوں کے جذبات سے کھیلا ہے، لوگوں کا کروڑوں روپے تم نے سود کی رقموں پر دی ہے، تو اس کا کوئی حق نہیں بنتا آپ کا کہ آپ اپنے ان ذمہ داروں کے حوالے سے آپ وضاحت کریں اور معافی مانگیں قوم سے؟ الٹا آپ نے اس پر چپ سادھ لی ہے۔ اور یہ مفتی اگر صحیح کہہ رہا ہے، یہ غلط کہہ رہا ہے، وہ قول اس کے کہ اس کے بڑے ذمہ داروں سے بات ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ بڑے ذمہ دار اس کو بتا رہے ہیں کہ ہم ان کے حوالے سے کارروائی کر رہے ہیں، تو وہ آفیشلی اس بات کا اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ میں عوام اہل سنت سے کہوں گا، جو لوگ دعوت اسلامی کو چندہ دیتے ہیں وہ ان سے پوچھیں، ان کو روک روک کر پوچھیں کہ اگر یہ کام غلط تھا جو تمہارے نگرانوں نے کیا تو برطانیہ کے وہ نگران بتائیں ان کے خلاف آپ نے کیا کارروائی کی۔ اور پھر یہ بھی ان کا لولی پاپ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والی بات ہے۔ یہ کہہ رہے کہ 2-3 ادارے نہیں، معزز ناظرین آلموسٹ ادارے انہوں نے سود پر لیے ہیں، اور اس وقت میرے پاس سارا ریکارڈ آ چکا ہے، فرانس کے اندر، اٹلی کے اندر، اور اسی طرح سے اسپین کے اندر اور دیگر ملکوں کے اندر ان لوگوں کے جتنے ادارے ہیں وہ سارے کے سارے مورگیج پہ ہیں، حالانکہ وہاں ان کی اپنی ان مسجدوں اور مدرسوں کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کے اندر ان کے ملینز آف جناب یورو موجود ہے، اور اس کے باوجود ان لوگوں نے کئی ملین کی رقمیں مورگیج کروا کر ان جگہوں کو انہوں نے بینکوں سے لی ہوئی ہیں، اور وہ کہاں لگائی ہیں؟ وہ ان کے وہاں کے جو ذمہ دار ہیں وہ ذاتی کاروباروں پر انہوں نے لگائی ہیں۔ یہ ایک خوفناک قسم کا انکشاف ان قریب آپ کے سامنے میں کرنے لگا ہوں۔ تو اب
عوام سے میں سوال کروں گا کہ ذرا بتائیے کہ جہاں یہ مفتی کہہ رہا ہے کہ اس کے ذمہ داروں سے بات ہوئی، یعنی یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ جو کام انہوں نے کیا وہ غلط کیا، تو بھائی حنیف قریشی کو کیوں گالیاں دے رہے ہو؟ میں نے بھی تو یہی کہا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے، آپ بھی یہی کہتے ہو کہ ان چند نگرانوں نے غلط کیا ہے، لیکن کس کی چھتری کے نیچے کیا ہے؟ دعوت اسلامی کی چھتری کے نیچے کیا ہے۔ او بھائی اگر میں نے مدرسہ بنایا، میرے مدرسے کا ناظم اگر وہ لوگوں کا پیسہ کھا رہا ہے، تو کیا میں اگر مہتمم ہوں تو میری ذمہ داری نہیں کہ میں عوام سے معافی مانگوں یا میں اس کا تدارک کروں؟ کون کرے گا تدارک؟ تو یہ ذمہ داری امیر دعوت اسلامی کی ہے، یہ ان کا وہ جو نگران ہے عمران اتاری اس کی ہے۔ لیکن یہ کہتا ہے جی کہ عمران اتاری کا نام میں نے کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ کہ میں دلائل سے ثابت کروں گا کہ یہ سارے کا سارا جو کچھ بھی گھوم رہا ہے دعوت اسلامی کے اندر خرابیوں کا معاملہ، یہ عمران اتاری کی وجہ سے۔ اس کی وجہ یہ کہ عمران اتاری، حبیب اتاری اور یہ جو ان کے 4-5 لوگ ہیں، یہ اپنی مرضی کے نگران انہوں نے لگائے ہیں۔ اور مدد ناظرین، خدا کی قسم ایسے ایسے لوگوں کو انہوں نے نگران لگایا ہوا ہے جن کے کیریکٹر، جن کے حالات اور معاملات ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے درجنوں نوجوان ملد بن چکے ہیں ان ظالموں کی وجہ سے۔ اور میں یہ چیزیں ثبوت سے بیان کروں گا، مرکز کو سب کچھ بتایا گیا کہ یہ دیکھو ان لوگوں کی حرکتیں جو نگران تم نے بنائے ہیں، یہ کس جگہ پر پکڑے جائے، لیکن ان 10 سے مس نہیں ہوئے، کیونکہ کسی نے کہا یہ یافور اتاری کا بندہ ہے، کسی نے کہا یہ حبیب اتاری کا بندہ ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کی حالت، اور انشاءاللہ جب وہ ویڈیوز آئیں گی آپ لوگ کان پکڑیں گے۔ اور میں وہ دعوے سے کہتا ہوں، میں نے بہت ساری چیزیں روک کے رکھی ہوئی تھیں کہ یار اس طرح میں نہ کروں کیونکہ اس سے بہت بڑا طوفان آئے گا، لیکن اب جب کہ ان کے لمبی زبانیں کر کے میرے خلاف اور میرے عقیدے کے اوپر یہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں، تو اب پھر میں ان کو ننگا کروں گا، اور میں چوک چوراہے میں ان کو ننگا کروں گا، اور ان کو پتہ چلے گا کہ یہ ظالم لوگ کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں۔ جب ان لوگوں نے خود تسلیم کر لی ہے کہ انہوں نے مالی بدعنوانیاں کی ہیں، تو پھر حنیف قریشی کو گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ اس کا مطلب ہے جو میں نے کہا تھا کہ دعوت اسلامی میں مالی بے قاعدگی ہیں، ان لوگوں نے غلط کیا ہے، انہوں نے عوامی جذبات سے کھیلا ہے، انہوں نے دین کا مذاق اڑایا ہے، انہوں نے شریعت کا مذاق اڑایا ہے، میرا دعویٰ بالکل سچا تھا۔